Where is your nest? आपका घोंसला कहां पर है? कई लोग हैं, मेरा घर फलां सिटी में है, मेरा घर उस शहर में है, मेरा घर इस शहर में है, मेरा घर उस गली में है. I have a question for you today. Where is your nest? आपका घोंसला कहां पर है? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एज ए ह्यूमन जहां पर हमारी चीजें हैं वहां हमारा दिल लगा रहता है. लेकिन अगर हमारा घर खुदा के साथ कनेक्टेड है, फिर हमारा दिल भी खुदा के साथ लगा रहता है. तो मैं जब Psalm 84 को पढ़ रहा था, Psalm 84 कहा जाता है कि ये तमाम ज़बूरों में एक जूल है. जिस तरह Psalm 23 और मुख्तलिफ ज़बूर 1, ज़बूर 91 हम पढ़ते हैं, Psalm 84 जब हम पढ़ते हैं, अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया, जब हम इसको गाते हैं, जब इसके बारे में सीखते हैं, तो मैं ये समझता हूं ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है. खुदावंद के कलाम में जब आज इसको मैं सीख रहा था, कई दफ़ा हम बहुत सारे ज़बूर हैं जिनको सिर्फ दाऊद के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनको लिखने वाला कोई और होता है. कई दफ़ा हम जाने अनजाने में दाऊद का नाम लगा देते हैं, ये भी दाऊद का होगा. लेकिन इसी तरह बहुत सारे थियोलॉजियन ने इस ज़बूर को भी, इवन चार्ल्स स्पर्जन ने भी कहा कि ये ज़बूर जो है, चार्ल्स स्पर्जन इज बहुत बड़ा खुदावंद के खादम 18th सेंचुरी में रहे, उन्होंने भी कहा कि ये लगता है कि ये दाऊद का ही ज़बूर है, क्योंकि दाऊद के ज़बूरों के अंदर ये सारे अल्फाज जो इसी में लिखे गए हैं, वो सारे अल्फाज उसमें मिलते हैं. लेकिन बाइबल ये बताती है कि ये बनी कोरा का मज़मूर है. बनी कोरा ने इसको लिखा. और अब आप बताना चाहता हूं बनी कोरा कौन थे. अगर आप पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, तो जब हम देखते हैं कि एक कबीला मूसा के खिलाफ खड़ा हो गया और 250 लोगों की डेथ हुई, और उन्होंने ये कहा कि खुदा सिर्फ तुमसे ही बातें करता है, वो हमसे भी बातें करता है, हम भी नबियों की मानंद हैं, हमें भी खुदा प्यार करता है. तो उस वक्त मूसा ने ये कहा था कि आज एक अचंबा हो, और अगर तो तुम्हारी मौत ऐसे हो जैसे आम लोगों की होती है, तो फिर मैं समझूंगा खुदा नहीं है. कुछ ऐसा अचंबा हो तो लिखा है जमीन खुल गई और 250 लोग उसके अंदर चले गए. सो ये उस कबीले की बात है, बनी कोरा. अब कुछ लोग उसमें से बच गए जिन्होंने खुदा की कुदरत को देखा और उनके दिल में खुदा का डर पैदा हुआ, और उन्होंने फिर खुदा के लिए बजाना और खुदा के लिए गाना शुरू कर दिया. तो ये बनी कोरा का ज़बूर है, मज़मूर है जो उसने लिखा. और वो क्या बयान करता है? बनी कोरा उनके आबाओ अजदाद, जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद को डूबते देखा, जमीन के अंदर जिंदा जाते हुए देखा. अब उनके अंदर खुदा की लगन कैसी है, अब उनका प्यार खुदा के साथ कैसा है. What he is talking about God. बाइबल ये कहती है, वो कहता है, ए लश्करों के खुदा, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं. मैं जब खुदा के घर के मुतालिक सोच रहा था कि दुनिया में हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर हो, और ये कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है. ये मैं नहीं कहता कि ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए. दुनिया में रहते हुए एवरीबडी हैज दिस डिजायर कि मेरा एक घर हो और उसके अंदर मेरा कयाम हो जिसको मैं अपना कह सकूं. लेकिन कलाम ये सिखाता है कि हम सब इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं. और हम ये देखते हैं, बाइबल हमें डिफरेंट एंगल से समझाती रहती है कि घर तो ले लिया, घर में दिल ना लगाना. दिल तुम्हारा खुदा के साथ लगा रहना चाहिए. एक कार ची ना गुआचे रहना, कार ले लिया, बड़ी बरकत मिल गई, ये छोड़ के हमने अबदी घर में जाना है जहां पर खुदा का घर है. ये घर उच्चे महल चुबारे तेरे, होरना ने मल लैने ने, बाहर तेनू विच उजाड़ा, छोड़ अकेला आवनगे.
यसु नाल प्रीत जिना दी ओ पापी तर जावनगे। वही लोग बचेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस किस चीज की है? इसीलिए मैंने अपने इस मैसेज का नाम ये रखा, वेयर इज योर नेस्ट? आपका घोंसला, आपका घर कहां पर है? चर्चेस खुल रहे हैं, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ है। जब लोग कॉल करते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाना भूल गया, मैं भी आना चाहता था, हमारा दिल खुशी से भरता है। खुदावंद लोगों के अंदर ये तहरीक पैदा हो रही है, दे वांटेड टू कम इन द चर्च। वो दोबारा से अपनी सुस्ती और काहली को, उन चीजों को जिन्होंने रोका हुआ था, छोड़कर खुदा के घर में आना चाहते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी शायद सेफ नहीं समझते। कोई बात नहीं, खुदावंद जैसे उनको तौफीक दे वो जरूर आए। जैसे जैसे ओपनिंग होगी हम इनकरेज करेंगे कि वो जरूर खुदावंद के घर में आए। बट आई विल इनकरेज यू, आपके चर्च का नाम कोई भी हो, आपका घर किसी जगह पर भी हो, यू हैव टू हैव अ हाउस। आपके पास एक घर होना चाहिए जिसको आप अपना कह सकें, जिसको ये कह सकें ये मेरा घर है, मैं खुदा के घर में जाऊंगा। मैं जब बाइबल मुकद्दस में देख रहा था कि बनी कोरा इस ज़बूर में क्या बयान करता है, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। दिलकशी की बातें, खूबसूरती की बातें हमें चीजों में लगती हैं, खुदावन के मस्कन में नहीं नजर आती। खुदावन का मस्कन हमें बोरिंग लगता है। What we are going to do that? खुदावन के घर में हम क्या करेंगे? Oh, just sing and praise। पर यही भाइयों, उधर ऊपर यही करना है, सारी एटर्निटी यही काम है। और अगर यहां पर आप 1, 1.5, 2 घंटे की इबादत में उकता जाते हैं, ऊपर क्या करेंगे? ऊपर क्या करेंगे? दिस इज अ प्रैक्टिस, व्हाट वी आर गोना डू देयर। दिलकश चीज क्या लगती है? जो हमें पसंद होती है, जो हमें अच्छी लगती है, चाहे वो खानों में हो, चीजों में हो, नजारों में हो। क्या दिलकश नजारे हैं। हम सब लोग सैरों पर जाते हैं, हम कहते हैं क्या मंजर था। पर खुदा को प्यार करने वाले लोग, उनका मंजर, उनकी दिलकशी खुदावंद के घर में है। जो खुदा को प्यार करते हैं, जो खुदा की तारीफ करते हैं, जो खुदा की ताजीम करते हैं, जो खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं, वो खुदा के घर को दिलकश कहते हैं। ओ, खुदा का घर कितना दिलकश है। मैं कब जाऊंगा? कुर्सियां नहीं कि कुर्सियां बड़ी अच्छी हैं, स्क्रीन बहुत बड़ी लगी है, चर्च टेंट में भी हो। टैबरनेकल टेंट का घर था, पर खुदा की हुजूरी थी। चर्च कैसा भी हो, मट्टी का हो, बगैर दीवारों के हो, टेंट में हो, पर घर होना चाहिए जहां पर खुदा मौजूद है। वो दिलकश बन जाता है क्योंकि खुदा की हुजूरी वहां पर आ जाती। जो चीज, जिस जगह पर खुदा मौजूद है, वो दिलकश नजारा बन जाता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल ये बताती है तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। खुदा के घर की खूबसूरती, और इसी खूबसूरती से डेविल हमें निकालना चाहता है। वो कहता है यार शॉपिंग मॉल में जाओ, अभी इतनी देरों बाद खुले हैं, फिर चले जाना कुछ देर बाद, चले जाना। घर में फोन आ जाता है, दोस्त यार बारबेक्यू करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, चलो यार आ जाओ। चर्च ऑनलाइन देख लेंगे, रिकॉर्डेड तो होता है। पर भैया, बहन, सिस्टर जी, बेटी, आपको वो बरकत नहीं मिलेगी क्योंकि आपका दिल उस सर्विस में नहीं है। यू आर जस्ट वॉचिंग दिस। जिस जगह पर दिल ना हो वहां पर बरकत नहीं है, वहां पर कोई मौजज़ा नहीं होगा, आपके हदियों पर बरकत नहीं आएगी क्योंकि दिल नहीं है। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। जहां पर दिल है, जहां पर खुशी है, खुदा 2 दंबड़ियों में भी बरकत डाल देता है क्योंकि वहां पर दिल है। एक औरत जिसके पास कुछ नहीं था, जेब से जो कुछ था झाड़ दिया वहीं पे,
खुदा ने कहा इसने सब कुछ दिया है, क्या आप के पास मस्कन है? लिखा है कैसा दिलकश, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। इंक्विजिटिव, यार्निंग, मेरी जान अटेंड करने के लिए चर्च रो रही है, कब मैं खुदा के घर में जाऊंगा, कब मैं हाजिर होऊंगा। आई हैव अ क्वेश्चन, कितने लोग हैं जिन्होंने आंसू बहाए? डोंट आंसर मी, आंसर योरसेल्फ। कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह आंसू बहाए हैं? आप मुश्ताक रहे खुदावंद के घर के लिए कि कब मैं खुदा के घर में जाऊंगा, जाऊंगी, कब कब खुदावंद चर्च के दरवाजे खुलेंगे। मैं ये सोचता था, ये तो 1.5-2 साल हुए, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। इससे पहले तो चर्चेस की फुल कैपेसिटी होती थी, और फिर भी लोगों को हिलाना पड़ता था, क्योंकि खुदा की ताज़ीम के लिए टाइम नहीं है। हम अपने जिस्म के लिए 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। संडे को डबल जॉब ऑफर हो, 2.5 टाइम हमें मिल जाए, लोग कहते हैं चल यार एक संडे ही है ना, इतने पैसे मिल जाएंगे। पर हो सकता है उसी संडे खुदा ने आपको ऐसी ब्लेसिंग देनी हो जो उस पैसे को मैच ही ना करती हो। उसी संडे आपकी बरकत वहां पर छुपी हुई थी, और आप 100, 150, 200 की खातिर अपना टाइम ज़ाया करके वहां पर चले गए। हजारों डॉलर आप अपने जिस्म पे लगा देते हैं, हो सकता है खुदावंद उन सबको कट करके आपको शिफा दे दे। उसी संडे आपकी शिफा थी। God is going to perform miracle every time. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं, मेरी जान खुदा की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। मैं जब इसको लिख रहा था तो मैं जो पहली 2 आयतें उसे मैंने नाम दिया अ बिलीवर्स डिजायर। एक ईमानदार की डिजायर क्या है? ये नहीं है चीजें कितनी अच्छी मिल जाएं, और क्या चीजें, उसकी डिजायर खुदा के साथ कनेक्टेड हो सकती है। जिस तरह हन्ना 84 साल की बेवा थी, उसका दिल खुदा की हैकल के साथ जुड़ा हुआ था, वो दुआओं और रोजे में वहीं पर बैठी रहती थी। जो खुदा से प्यार करते हैं फिर उनको वहां से उखेड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, लॉन्गिंग फॉर गॉड, लॉन्गिंग। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 122 उसकी पहली 2 आयतों में लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, आओ यहोवा के घर चले। ए नहीं आओ नियाग्रा फॉल चलिए, आओ मस्कोका चलिए, आओ फलां लेक ते चलिए, उदो बड़ी खुशी होती। कोयले ले ले जे, पूरी तैयारी। चर्च में आते बाइबल भी भूली होती, उदो बारबेक्यू पहले हमने रखा होता है, फिर जाके भुखिया रहना है। यार इंतजाम क्या होगा, आप रोटियां ले आना, आप तरबूज ले आना। हम डिवाइड कर देते हैं, यार लंच बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खुशी है ना उसमें। यार वहां पर जाएंगे, नहाएंगे और एंजॉय करेंगे। उस झील को बनाने वाला भी यीशु है, उस नज़ारों को बनाने वाला भी यीशु है। आसमानों पर इससे भी ज्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, हम अपना दिल यहां पर लगा लेते हैं। मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलें। बच्चे खुश होते हैं दोस्तों के घर जाने से, इकट्ठे बैठ के गेम खेलने, पर जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के घर में खुश होते हैं, खुदा के साथ फेलोशिप में खुश होते हैं। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर है। और फिर ज़बूर 22 में 42 में आसिफ यूं लिखता है, आसिफ का मज़मूर, वो कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। और किस चीज में? वो लिखा है, मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। कभी आप तरसे हैं ऐसे? ने यार संडे पिछले गए सा, फिर छेती ना आ गया। आजकल संडे कुछ तेज नहीं हो गया? अभी पिछली दफा तो गए थे।
وہ کہتا ہے کب حاضر ہوں گا؟ یہ 24 گھنٹے نہیں گزر رہے، یہ 72 آورز کیسے گزریں گے؟ کب میں جاؤں گا پھر سے مجلس میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر یہوہ کی تعظیم کروں گا؟ کب میں ایمانداروں کے ساتھ مل کر اس کی تعریف کروں گا؟ کب وہ ٹائم آئے گا؟ خداوند کب پریئر ٹائم آئے گا؟ کب سنڈے کا ٹائم آئے گا؟ یا جو بھی ٹائم ہم نے خدا کی حضوری میں رکھا ہوتا ہے آفٹر سنڈیز، کب وہ ٹائم آئے جب میں نے تیری حضوری میں ٹائم گزارنا ہے؟ ناٹ جسٹ سنڈے، یہ تو خدا کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے میں صرف سنڈے کی بات کر رہا ہوں، بٹ ایوری ڈے یو ہیو ٹو ہیو فیلوشپ ود دا لارڈ۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے پیرنٹس شوڈ ٹیچ لو آف گاڈ۔ آج ہمارے بچے کیوں دور ہو گئے خدا سے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بیکاز وی ڈونٹ ٹیچ them۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی سنڈے اسکول نہیں ہوتا، وہ تو 1 گھنٹہ ہے، اس میں وہ کیا سکھائیں گے سنڈے؟ وہ تو پالش کریں گے جو پیرنٹس نے سکھائے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ میں آپ کو اس زبور کے اندر جو خوبصورتی ہے ایک آیت میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مشتاق میرا دل میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اور آگے چل کے 3 آیت میں کہتا ہے اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے، آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا۔ گوریا، سپیرو، ابابیل، سوالو، اس کو انگریزی میں کہتے لکی برڈ، جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں پر بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا کہنا ہے، میرا نہیں، لیکن بائبل میں یہ دونوں چھوٹے برڈز ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک کیا ہے؟ گوریا اور ابابیل، دونوں سپیرو کی مانند ہیں۔ بائبل یہ بتاتی ہے پرندوں کے اندر بھی برین ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، انہوں نے بھی کون سی جگہ ڈھونڈی اپنا آشیانہ بنانے کے لیے، اپنا نیسٹ بنانے کے لیے؟ خدا کے گھر میں، خدا کے گھر کے اندر، محفوظ جگہ، سب سے جہاں پر انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور میں جب اس بات کو غور کر رہا تھا کہ آج کئی دفعہ پیرنٹس اپنے بچوں کو چرچ نہیں لے کر جاتے، اور اسی لیے شاید بچوں کو چرچ کی عادت نہیں رہتی۔ بہت سارے پیرنٹس لاتے ہیں، ان کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور بہت سارے پیرنٹس سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، سیکھ جائیں گے، بڑے ہو کر یہ سیکھ جائیں گے۔ نہیں، وہ بڑے ہو کر کبھی نہیں سیکھیں گے، بلکہ 100 گنا دور چلے جائیں گے۔ ہماری مائیں بچوں کو پیار بہت کرتی ہیں، کہتی ہیں سویا رہنے دو، چرچ کے لیے کیا اٹھانا ہے؟ ٹرینڈ نہیں ہیں ہم، وی آر ناٹ۔ پر خدا کا کلام بنی کورہ کیا بتاتا ہے کہ پرندے جن کا برین تھوڑا سا ہے، ایک ڈاٹ کی مانند، انہوں نے کہاں پر اپنا آشیانہ بنایا، کہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں وہ بچوں کو رکھے۔ آشیانہ صرف اپنے لیے نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے بنایا کہ میرے بچے خدا کی حضوری میں پلیں۔ آج چرچز بند تھے، دوبارہ کھلے ہیں۔ ڈو یو ہیو دا ڈیزائر کہ آپ کی نسلیں خداوند کی حضوری میں پروان چڑھیں، ان کے کانوں میں زندہ خدا کا نام پہنچے؟ چرچ کو وزٹر پلیس نہ سمجھے، ہاں ہم آئیں گے، وزٹ کریں گے، نہیں۔ چرچ از ناٹ اے پلیس فار وزٹ، چرچ از اے پلیس آف ڈویلنگ، جہاں پر آپ قیام کریں۔ اور جب تک آپ اپنا گھونسلہ اپنے اس گھر میں نہیں بنائیں گے، آپ وزٹر ہی رہیں گے۔ گملے بدلتے رہیں، آپ کی جڑیں کسی جگہ پر بھی نہیں کنیکٹڈ ہوں گی، کیونکہ آپ نے گملہ بدل لیا، ادھر سے ہو کے ادھر چلے گئے، ادھر سے ہو کے ادھر چلے گئے، ادھر سے ہو کے ادھر چلے گئے، وہیں پر چڑھیں، کسی جگہ پر بھی نہیں لگی۔ اور بغیر جڑوں کے پھول ختم ہو جاتے ہیں، زندگی مرجھا جاتی ہے۔ اس لیے بائبل کیا بتاتی ہے؟ گوریا نے بھی
اور ابابیل نے بھی کیا کیا ہے؟ اپنے آشیانہ خداوند کے گھر میں بنایا. کیوں بنایا؟ کہ اپنے بچوں کو رکھ سکے. کین یو امیجن دیٹ فریز بنی کورہ جو وہاں پر بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیوں بنایا آشیانہ؟ کہ میرے بچے محفوظ رہیں، یہاں پر محفوظ ہیں. اس ملک میں آ کر یورپ، امریکہ، کینیڈا، بہت سارے ممالک، ایون ان پاکستان میں بھی یہی ہے آج کل پرابلم پیرنٹس کی، کہ وہ اپنے بچے اور پیرنٹس اکٹھے کبھی چرچ نہیں جاتے. بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو ٹائم، اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے اس کی اہمیت کو نہیں سیکھا. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنا نیسٹ اپنے گھر میں، خداوند کے گھر میں رکھیں، تاکہ آپ کے بچے کہہ سکیں کہ ہو از مائی پاسٹر. وہ یہ نہیں ہمارے گھر میں جی 5 پادری آندے نے. کئی لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ویری نائس، پر کوئی ایک تو ہے جسے آپ باپ کہیں گے کہ یہ میرے باپ کا. وزٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایک گھر تو ہے جس سے آپ کہیں گے. کئی لوگ آتے ہیں جی شادی کے لیے لیٹر دے دو مجھے. کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس، مجھے پتا بھی نہیں ہوتا جی اسی فلاں سنچ تواڈے ممبر بن گئے سن. میں کہ میں کبھی دیکھا نہیں آتے رہے ہیں ہم آن لائن ممبر بن گئے ہیں آپ کے. اس طرح سے بھی میں آنیسٹلی ٹیل یو دا ٹروتھ. پر کوئی کنٹریبیوشن ان کی چرچ میں نہیں ہے، کوئی پریزنس ان کی چرچ میں نہیں ہے. کسی طرح سے وہ چرچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. نہ کوئی آپ ہدیوں میں ان کا نام دیکھیں گے، نہ کبھی آپ والنٹیئرز میں ان کو دیکھیں گے. وہ آئیں گے صرف ایک چہرہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی ہیں موجود. اور کچھ لوگ ہیں جو گھونسلہ نہیں بناتے، وہ وزٹرز ہوتے ہیں سیزنل، جو کرسمس پہ ہی نظر آئیں گے، ایسٹر پر ہی نظر آئیں گے. اور کوئی بڑا فیملی ہم بھی چلو جی آج اتھے کھانا ہے اتھے چلنے ہیں. دوستو کسی کو برکت نہیں ملے گی. وی آر ویسٹنگ آور ٹائم. میری باتیں تھوڑی سخت ضرور ہوتی ہیں پر وہ کلام کی ہیں، میں اپنی باتیں نہیں کہتا، کلام کی باتیں ہیں. اگر آپ خدا سے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی. اگر آپ اپنا گھر، اپنا نیسٹ خدا کے گھر میں بنائیں گے تب ہی آپ محفوظ رہیں گے. اور اگر آپ نے نیسٹ نہیں بنایا، ابھی تک آپ نے کوئی جگہ نہیں ڈھونڈی کہاں پر پروان چڑھنا ہے، وزٹر ہی ہیں. خداوند لکھا ہے جو چرچ چٹان پہ بنے گا اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. تو میری چٹان یسو ہے. اگر آپ نے یسو کو ڈھونڈ لیا ہے تو ایک جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں. یس میری ساری فیتھفلنس اپنے چرچ کے ساتھ ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا ہر طرح سے. پرندے یہ سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں. میں بائبل مقدس میں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بلیور کی ڈیزائر کیا ہوتی ہے کہ وہ خدا کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس میں جگہ بنانی ہے. زبور 27 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے میں نے خداوند سے درخواست کی، اسی کا طالب رہوں گا اور میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا تاکہ خدا کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کروں. کین یو امیجن دیٹ؟ خداوند کا بندہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ عمر بھر ساڈے لیے تو 2 گھنٹے رہنا مشکل ہوتا ہے. عمر بھر. کین یو امیجن دیٹ؟ دا ہول لائف آئی وانٹڈ ٹو اسپینڈ خداوند تیرے گھر میں. پر یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک لور، ایک محبت کرنے والا، چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ختم نہ ہو جو ٹائم ہے. لیکن جیسے شادی ہو جاتی پھر آندے نے ٹائم چھیتی مکے یار، جان چھٹے. یہ میں پہلے کی سٹوری بتا رہا ہوں. When we are in love، آپ غزل الغزلات پڑھیں، پھر ہم شاعری بھی کرتے ہیں. یہ شاعری ہے خدا کی محبت کے متعلق. تڑپتی ہے جان اس وقت جب عشق ہوتا ہے. یہاں پر ڈو یو ہیو دیٹ عشق خداوند کے لیے؟
جب آپ خداوند کے لیے یہ عشق رکھیں گے، پھر کسی کو چرچ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی چرچ بھی آؤ، پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بائبل پڑھو، پھر ہم خود کھولیں گے بائبل، پڑھیں گے خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے فون مس کر دیں گے، اپنی بیوی کا فون مس نہیں کبھی کریں گے، وہ فوراً آپ سنیں گے، باقیوں کو آپ کہہ دیں گے تھوڑی دیر میں کال کر دو، فوراً سنیں گے، بیکاز یو لو ہر، ہسبینڈ اور وائف دونوں۔ اور اگر اس پہ چلے جائے، اگر if you are in love، تو آپ جس سے بھی پیار کرتے اس کی بیل تو آپ آدھی سے ہی اٹھا لیں گے، ارے کی گل ہو گئی، بلکہ وہ دل کے قریب فون رہتا ہے، وائبریشن سے پتہ لگ جائے کس کا فون آیا۔ بائبل کیا بتاتی ہے؟ میں عمر بھر تیرے گھر میں رہوں، یہ کون کہتا ہے؟ جو خدا کے گھر سے پیار کرتا ہے، جو خدا کے گھر کی عزت کرتا ہے، جو خدا کے گھر کی تعظیم کرتا ہے۔ آج لوگ چرچز کو برن کرتے ہیں، کوئی شخص یہاں پر کھڑا نہیں ہوا، بہت سارے چرچز کو برن کیا گیا البرٹا، ان علاقوں میں کسی شخص نے آواز نہیں اٹھائی۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہے، پر کوئی نہیں رویا ہوگا۔ کیوں ایسا ہوا؟ پاکستان میں لوگ روتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف میں ہیں، ان کے جذبات they are more connected with the Lord۔ وہ روتے ہیں ہمارا چرچ جلا دیا، ہماری بائبل جلا دی، یہاں پر لوگ بائبل کے اوپر بیٹھ جائیں گے، people don't care۔ یہ محبت ہے، اور جتنا آپ کا پیار ہے اتنی آپ کے جذبات بھی ہوں گے۔ بائبل یہ بتاتی ہے، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ میں اور آپ خدا کا مقدس ہے۔ کوئلہ اکیلا جل نہیں سکتا جب تک وہ کوئلوں کے ساتھ اکٹھا نہ ہو۔ We have to get together. We have to praise and worship together. اکٹھے ہو کر دعا کرنی ہے، جس سے ہمیں ایک دوسرے کی کمزوری کا پتہ لگے گا، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، ہم کلیسیا کے لیے دعا کریں گے، دستے دعا بلند کریں گے۔ یہ بلیسنگ ہے جتنا آپ خداوند کے نزدیک جائیں گے۔ ہیبرو چیپٹر 4 ورس 16 میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو۔ فضل کا تخت کہاں پر ہے؟ جہاں پر اس کا گھر ہے، جہاں پر وہ موجود ہے، تاکہ وہ ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے، وہ ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں نے خداوند کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ ڈیوڈ کے اندر خدا کے گھر کی خواہش تھی، پر وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، یار میں بنا نہیں سکتا۔ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پڑھ لیجئے میرے ساتھ 1 کرونیکل چیپٹر 22، وہ خدا کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ 1 کرونیکل چیپٹر 22 چھٹی آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، تب اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور اسے تاکید کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو خدا نے خیال دیا تھا، تاکید کر رہا ہے، ایڈوائز کر رہا ہے، فورس کر رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں۔ یہ تو میرے دل میں تھا کہ میں بناؤں، لیکن خدا کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔ دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں میں امن بخشوں گا، اور اس کا نام سلیمان ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا۔ وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، وہ میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ اب
اے میرے بیٹے خداوند تیرے ساتھ رہے، تو اقبال مند ہو اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا۔ اب خداوند تجھے عقل اور دانائی بخشے، اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے اور تو اقبال مند ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تاکید کرتے تھے، خدا کی تعظیم سکھاتے تھے، خدا کے بارے میں سکھاتے تھے کہ خداوند نے جو حکم دیا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج میں اور آپ کیا داؤد کی طرح سے سکھا رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے ہم خداوند کے گھر کی اہمیت اپنے بچوں کو بتاتے ہیں؟ کیا یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح چڑیا نے، ابابیل نے، سوالوں نے اپنا گھونسلہ بنایا، ہمارا گھر بھی وہ ہے، ہمیں we have to go there، ہمارے کنیکشن وہاں پر ہیں اور ہمیں انٹروڈیوس کرنا ہے۔ کئی بچے چرچ میں آتے ہیں، وہ پاسٹر کو ملتے ہی نہیں ہیں، وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں، پر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ پادری کو سلام کرنا ہے جا کر۔ ہم نے بھی سیکھا اور ہم بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ سم کڈس they just skip ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھا میں یار چرچ نہیں، بھائی صاحب میں وہ وہاں پہ تھا۔ they just go away۔ teach your children، تعظیم خدا کے گھر کی، اپنے بزرگوں کی، خدا کے گھر میں کس طرح جانا ہے، کس طرح ورشپ کرنی ہے، ان کی ٹائز کیسی ہونی چاہیے خدا کے گھر کے ساتھ۔ not a visitor، you are a permanent member۔ یہ گھر آپ کو اوپر کے گھر میں لے کر جائے گا، اسی جگہ سے اوپر کنیکشن بننا ہے۔ تو جب کسی گھر میں نہیں ہوں گے پھر وہ بہت سارے گھروں میں گم جائیں گے، پھر ان کو اور گھر بھی مل جائیں گے کھلے ہوئے، وہ سوچیں گے شاید یہی خدا ہے، پر وہاں پر خدا نہیں ملے گا، وہاں پر بت ہوں گے۔ آج کیوں لوگ شادیاں کرتے ہیں ایسی قوموں میں؟ why؟ وہ سوچتے ہیں یہاں پر بھی خدا ہے۔ there are just ways۔ دوسری بات جو آخری بات ہے آج کے لیے وہ بتاؤں گا، وہ ہے اب بلیورز کے لیے ڈویلنگ پلیس خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ ان کی ڈیزائر خدا کے گھر میں ہے اور ڈویلنگ پلیس بھی خداوند کے گھر میں ہے، کیونکہ وہاں سے پاور نکلتی ہے۔ بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں۔ کون مبارک ہے؟ Who are the blessed people؟ جو اس میں وزٹر نہیں ہیں، جو ایک دفعہ نہیں آتے سال میں ایک دفعہ، جو یہ نہیں ہے کہ صرف ممبرشپ لے لی اور اپنے آپ کو دکھانا نہیں، جو یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی بس ٹائم نہیں ملتا، جو اس کے گھر کے اندر رہتے ہیں، جن کی ٹائز وہاں پر ہیں، جو دن اور رات اس کے متعلق سوچتے ہیں، جو خدا کے گھر کے بارے میں دعا کرتے ہیں، ان کے ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو اس کے اندر ان ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ۔ they are the blessed people۔ ان کو مبارک کہا گیا ہے جو پرماننٹ لوگ ہیں۔ وزٹرز کے بارے میں نہیں یہاں پہ لکھا، یہاں پر لکھا ہے جو رہتے ہیں۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کتنا سختی سے بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ blessed are they who dwell in your house، جو رہتے ہیں۔ میں جب ڈویلنگ کو دیکھ رہا تھا ہیبرو ورڈ میں تو اس میں ایک ورڈ یہاں پر مجھے ملا، وہ یہ تھا ٹو میری، کہ جو ایسے جیسے کوننٹ بنا لیتے ہیں، جیسے شادی میں کوننٹ بنتا ہے۔ ایک پودے کو آپ ایک گملے سے اٹھا کے دوسرے گملے میں رکھیں، اس کی جڑ کبھی نہیں بنے گی، جب آپ اسے بو دیں گے پھر اس کی جڑیں نکلیں گی۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا and I enjoy، اور اس واقعہ میں 3 بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے باپ کے متعلق بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں جیسے بچے اسکول میں جائیں اور ایک کہتا ہے او مائی ڈیڈ نوز کاؤنسلر، اپنی پوزیشن بتاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے او یہ کون سی بات ہے، مائی ڈیڈ نوز میئر، کہتا ہے یار بڑی بات ہے۔ تیسرا جو ہے وہ جو بیان جو لکھنے والا ہے وہ اس کو وہ میوزک ٹیچر ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مائی ڈیڈ نوز گاڈ۔
اب وہ چھوٹا سا بچہ کیا بتاتا ہے؟ مائی ڈیڈ نوز گاڈ, ہی ہیز اے کنیکشن ود کنگ آف کنگ, لارڈ آف لارڈ. آپ کا باپ میئر کو جانتا ہے, پرائم منسٹر کو جانتا ہے, ہو کیئرس, میرا باپ بادشاہوں کہ بادشاہ کنگ آف کنگ لارڈ آف لارڈ کو جانتا ہے. پر یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے بچے, وہ جو لکھنے والا ہے وہ یہ بتاتا ہے, میں اتنا رویا گھر آ کر کہ میرا بیٹا مجھے دیکھتا ہے, خداوند یہ بات اس کے دل میں سدا قائم رہے, کیونکہ اس نے مجھے خدا کے گھر میں دیکھا ہے. اگر آپ نہیں جاتے تو آپ اپنے بچوں کو کیسے کہیں گے خدا کے گھر کی غیرت کیا ہے, عزت کیا ہے, اس کے اندر کمٹمنٹ کیا ہے؟ اگر آپ خود نہیں گیونگ کرتے, آپ کو نہیں دینا پتا, آپ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ گیونگ کیا ہوتی ہے, ٹائٹ کیا ہوتی ہے, ٹائم کیا ہوتا ہے, ہاؤ یو آر گونا ٹیچ دیم, بیکاز یو آر ناٹ فالوئنگ. اور وہ میوزک ٹیچر یہ بتاتا ہے کہ میں روتا رہا کہ خداوند یہ جو بات میرے بیٹے نے کہی ہے یہ اس کے دل کے اندر بسی رہے اور میں اپنے آپ کو اور ٹھیک رکھوں گا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے گھر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ بہت اچھے کام کریں گے پر خدا کے گھر میں جانا شاید اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس میں دیہاڑی خراب ہو جائے گی, چیزیں خراب ہوں. پر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, اگر 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہوں, آپ اس خدا کو مانتے ہیں جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 20,000 25,000 کو کھانا کھلا سکتا ہے. وہ آپ نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. آپ اس خدا کو مانتے ہیں جو ناممکنات کا خدا ہے, جو 90 سال کی بڑھیا سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو کہتا ہے تو پانی اپنا رنگ بدل لیتا ہے, پانی اپنا ٹیسٹ بدل لیتا ہے. آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو پانی پر چل کر آتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. آپ کے فائنینشل کرنچ میں بھی یسوع موجود ہوگا جب آپ اس کو عزت دیکھیں گے. کیا آپ کا گھر, مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, کیا آپ اس کے گھر میں رہتے ہیں؟ کئی دفعہ کچھ لوگ چرچ کے اندر بھی آتے ہیں پر ان کا دھیان ان کے بزنس پر, ان کے گھروں پر, ان کے کچن میں ہوتا ہے. کیا کرنا ہے, کس کی کال آئے گی, کیا چیزیں ہوں گی, ابھی سلسلہ کیا ہوگا, کیا چیزیں, کہاں سے جا کے کھانا آرڈر کرنا ہے, کہاں سے جا کے یہ چیز کرنی. تو یہ ساری ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں. پر ڈیول کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ٹائم جس سے ہمیں برکت مل رہی ہوتی ہے وہ سنیچ کر لے اور ہم کنیکٹ نہ ہو سکیں, ہم اپنا گھونسلہ نہ بنا سکیں خدا کے گھر میں, کیونکہ جو گھونسلہ بناتے ہیں وہ خدا کے گھر میں رہتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر آپ نے بک کروایا ہو اور بعد میں آپ نے کبھی رہنے ہی نہ گئے ہوں؟ نہیں, آپ جاتے ہو, جہاں پر گھر ہوتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں, فرنیچر ڈلواتے ہیں, پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر کارنر کو سجاتے ہیں, پھر سوچتے ہیں اس دیوار پہ کیا ہوگا, پھر سوچتے ہیں اور کیا چیزیں ہوں, کون سی پرانی چیزیں ہیں اس کو نکالیں, کیونکہ آپ اس گھر کے اندر رہتے ہیں. جب آپ خدا کے گھر میں نہیں رہیں گے, چرچ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, یو ڈونٹ نو اباؤٹ چرچ نیڈ. آپ کو چرچ کی ضرورتوں کا بھی نہیں پتا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, کیونکہ آپ رہتے نہیں اس میں. You just listen from here to there. اس کی برکت نہیں ملے گی. Telling you the truth. خدا کے گھر میں جو رہتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں. تو آج جتنے آن لائن سن رہے ہیں, یوٹیوب پر ہیں, فیس بک پر ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, دنیا میں کسی خطے میں بھی ہیں, کوئی گھر تو ہے جہاں پر آپ کا نیسٹ ہے. گرو کریں, اس کو اپنا گھر مانیں, اپنی ٹائز شو کریں, اپنے آپ کو پلانٹ کریں اس کی پریزنس میں. جب تک if you are not planted in his presence, you are just a lost coin جو گھر کے اندر ہے. آتے ہیں چلے جاتے ہیں but you are not planted. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, کچھ پودوں کو زمین کے اوپر گملوں میں ہی رکھ دیتے ہیں, پلانٹ نہیں کرتے, وہ ساری زندگی اسی طرح سے رہتے ہیں. پلانٹ ہو جائیں ایک جگہ پر, برکت لینی ہے تو, رشتوں کو انجوائے کرنا ہے تو ایک دوسرے کے اندر پیوستہ ہو جائیں. شادی شدہ لوگ بھی اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے بھی, جو منگنیوں میں بندے ہیں ان کے لیے بھی, اگر آپ رشتوں کو عزت دیں گے, پیوستہ ہو جائیں گے, پھر آپ برکت پائیں گے, پھر آپ انجوائے کریں گے.
तो यही खुदावंद का बंदा ये बयान करता है, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तेरी सदा तारीफ करेंगे। और 5वीं आयत में कहता है, मुबारक है वो आदमी, दूसरी दफ़ा ब्लेसिंग देता है, जिसकी कुव्वत तुझसे है। कैन यू इमेजिन दैट? हमारी कुव्वत किससे है? दुनिया की कुव्वत किससे है? हम से सोचते हैं मेरा इम्यून सिस्टम फाइजर ने ठीक करना है, मेरा इम्यून सिस्टम मॉडर्ना ने ठीक करना है, मुझे फलां चीज़, हम सेंट्रम के पीछे भागे, हम देखते हैं ये दवाइयाँ खा ले वो खा ले। मेरी कुव्वत खुदावन से है। और कुव्वत कब आती है? जब कुव्वत वाले के प्रेजेंस में हम होते हैं, जब उसकी हुजूरी में होती हैं। खुदावन तेरी ही कुदरत में, तेरी ही हुजूरी में कुदरत और जमाल है, तेरी हुजूरी में कुव्वत है। आर यू कनेक्टेड विद द लॉर्ड? डू यू हैव अ नेस्ट? अगर आपका नेस्ट, अगर आप आए हैं पर आपने खुदा के घर को नेस्ट नहीं बनाया, यू आर अ विजिटर, आई विल रिक्वेस्ट यू, बिकम अ परमानेंट। आप इसको अपना घर बनाएं, अपने घर के अंदर बाइबल खोलें, सिर्फ ऐसे ना खोलें कि सिर्फ एक आयत पढ़नी, उसको घर बनाएं, उसको पढ़ें, उसको एंजॉय करें। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, इसी तरह से आप खुदा से बात करें। यू डोंट नीड टू लर्न स्किल कैसे खुदा दुआ करनी है, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं वैसे दुआ करें। आप खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में आ गया हूं, तू मेरी कुव्वत है। लिखा है, जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। शाहराहें कहते हैं हाईवेज। आपके दिल में शाहराहें हैं चर्च के लिए, हम कहते हैं इस टाइम तो रश होगा, की जाना है। कहता है उसके लिए उसके दिल में खुदा के घर की शाहराहें बनी हैं, हाईवेज हैं, वो तेजी से पहुंचता है। शाहराहों का जिक्र है, इसका मतलब वो तेजी से ड्राइव करता है खुदा के घर में। सयून की, यरूशलेम की राहें उसके दिल में, उसका नक्शा बना हुआ है और वो चाहता है कि वो खुदा के घर में जाए और वहां पर सुकून करे, क्योंकि उस घर से बरकत निकलेगी। उस घर में कौन है? यीशु है, जो यीशु मेरे दिल में भी बसा हुआ है। ये मैंने थोड़ी सी आपको अहमियत बताई, मैंने आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी डिटेल नहीं इसमें बताई, सिंपल सी बात बताई कि खुदा के घर की ताज़ीम सिखाएं अपने बच्चों को भी, खुद भी सीखें और देखें कि कितना ज़रूरी है एक दूसरे के साथ जमा होने से बास न आए। जिस तरह उस दिन को नज़दीक आते हुए देखते हैं, उसी कदर ज़्यादा किया करें। अभी चूँकि लिमिटेड कैपेसिटी है, 80 लोगों के लिए इजाज़त मिली है, पर मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आपको मौका मिलता है वहाँ पर आप देखें, जाएं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, और आपको मौका मिलता है आपके पास, आप ज़रूर खुदावंद के घर में आएँ और फिर देखें कि खुदावंद किस तरह आपको ब्लेस करता रहेगा, क्योंकि फिर आप मुबारक लोगों में आ जाएंगे। मुबारक किन को कहा गया है? जो खुदा के घर में रहते हैं, जिनके दिल में खुदा के घर की शाहराहें हैं। हाय, खुदावंद के घर, सयून का घर, जहाँ पर खुदा का घर था, उसकी शाहराहें हैं, तो वो मुबारक होंगे। आप किसी मुल्क में, किसी शहर में हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज बी अ मेंबर ऑफ एनी चर्च, बिकम अ मेंबर ऑफ योर चर्च, और फिर आप देखेंगे कि खुदावंद आपको कितना बरकत देता रहेगा। लेट्स प्रे टुगेदर। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।